بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بک آف اینوک ایک ایسی کتاب ہے جو ببلیکل اور اپوکریفل ٹیکسٹ میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ اس کتاب کو حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جو اسلامی روایت میں ایک بزرگ اور پیغمبر گزرے ہیں۔ یہ کتاب ان پرانے نسخوں میں شامل ہے جو بائبل میں نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر ڈیڈ سی اسکرولز اور ایتھوپین آرتھوڈاکس چرچ کی سیکرٹ اسکرپچرز میں ملتا ہے۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بک آف اینوک میں کئی ایسی پروفیسیز لکھی ہیں جو نہ صرف جوڈیو کرسچن بلیف سے تعلق رکھتی ہیں بلکہ کچھ جگہوں پر اسلامک ٹیچنگز اور قرآنک کانسیپٹ سے بھی ملتے جلتے دکھائی دیتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم انہی ہڈن پروفیسیز کا تفصیل سے ذکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا یہ قرآن سے میچ کرتی ہیں۔ بک آف اینوک میں ایک پروفیسی ملتی ہے جو دا گریٹ ججمنٹ کہلاتی ہے۔ یہ پروفیسی بتاتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب سب لوگوں کا حساب ہوگا اور جو لوگ گنہگار ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اس پروفیسی میں لکھا ہے The Lord of Spirits will sit upon the throne of His glory and all the deeds of mankind will be revealed۔ یہ کانسیپٹ قرآن میں بھی بڑے واضح طور پر ملتا ہے۔ قرآن کا مفہوم ہے کہ جو شخص رائی کے ذرے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کا اجر دیکھ لے گا، اور جو شخص رائی کے ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کا انجام دیکھ لے گا۔ بک آف اینوک اور قرآن دونوں یہ کہتے ہیں کہ آخرت کا دن ہمیشہ کے لیے انصاف کا دن ہوگا، جس میں اچھی روحیں نجات پائیں گی اور برے لوگ عذاب میں جائیں گے۔ بک آف اینوک کے مطابق کچھ فرشتے جنہیں واچز کہا جاتا ہے انسانی عورتوں کے حسن سے متاثر ہو گئے اور ان سے تعلقات بنا لیے۔ اس کے بدلے میں ان فالن اینگلز نے انسانوں کو فاربیڈن نالج سکھائی، جس میں بلیک میجک، وارفیئر اور ایڈوانس سائنس شامل تھی۔ یہ فالن اینگلز پھر عذاب میں گرفتار ہوئے اور ان کو ایک اندھیری جگہ بند کر دیا گیا۔ یہ کانسیپٹ قرآن میں بھی ملتا جلتا ہے۔ قرآن کا مفہوم ہے کہ اور جو جادو ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، لیکن یہ دونوں کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے مگر یہ کہہ کر کہ یہ صرف تمہاری آزمائش ہے، اس لیے کفر میں مت پڑنا۔ اور پھر قرآن میں ابلیس کا بھی ذکر آتا ہے جو ایک جن تھا اور اللہ کا حکم نہ مان کر منکر ہو گیا۔ یہ فالن اینگلز اور ابلیس کی کہانی ایک دوسرے سے کافی ملتی ہے۔ بک آف اینوک کے مطابق ایک سن آف مین آنے والا ہے جو ظلم ختم کرے گا اور جسٹس لائے گا۔ اس کو ایک ڈیوائن بینگ کہا گیا ہے جو صرف اللہ کا حکم مانے گا اور جس میں نفرت یا گناہ نہیں ہوگا۔ اسلامک بلیفز کے مطابق آخر زمانے میں امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی لکھا گیا ہے، جو دنیا میں انصاف قائم کریں گے اور ظلم ختم کریں گے۔ قرآن میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر ہے۔ بک آف اینوک کا یہ کانسیپٹ اسلامک اسکیٹولوجی سے کافی میچ کرتا ہے۔ بک آف اینوک میں جہنم یعنی ہیل کا ایک ایسا تصور دیا گیا ہے جو قرآن کے بیان سے بہت ملتا ہے۔ بک آف اینوک میں لکھا ہے There is a place of utter darkness filled with fire and torment where the wicked shall be imprisoned۔ قرآن میں بھی بہت جگہ پر جہنم کا ذکر آتا ہے۔ قرآن کا مفہوم ہے کہ جب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو اس کا شور سنائی دے گا جو جوش مار رہی ہوگی۔ بک آف اینوک اور قرآن دونوں یہ کہتے ہیں کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جس میں صرف وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ بک آف اینوک میں فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ اس کتاب میں ایک فرشتہ جبریل کا بھی ذکر آتا ہے جو انصاف کے دن برے لوگوں پر عذاب لائے گا۔ اسلام میں حضرت جبریل علیہ السلام کو سب سے عظیم فرشتہ مانا جاتا ہے جو اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچاتا ہے۔ بک آف اینوک کا یہ کانسیپٹ اسلامک فرشتوں سے ملتا ہے جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ بک آف اینوک کی بہت سی پروفیسیز قرآن سے ملتی ہیں، لیکن اس کتاب کو اسلام میں ایک آتھینٹک اسکرپچر نہیں مانا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ہسٹوریکل اور ریلیجیس ٹیکسٹ ہے جو جیوڈک اور کرسچن ٹریڈیشن میں چلی آئی ہے۔ اس کتاب میں کچھ کانسیپٹ اسلامی بلیف سے میچ کرتے ہیں، جیسے قیامت اور ڈے آف ججمنٹ، جنات اور فالن اینگلز کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا کانسیپٹ، جہنم اور جنت کا تصور۔ لیکن کچھ جگہ پر یہ کتاب اسلامک عقیدے سے اختلاف بھی کرتی ہے۔ یہ ریسرچ صرف نالج اور کمپیریزن کے لیے ہے اور ہمیشہ قرآن اور حدیث کو سب سے آتھینٹک سورس مانا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ پاورفل مسٹری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔